ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ناروے کے اندر، قرآن مجید کو آگ لگانے کی ناپاک سازش کی گئی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کافر قرآن کو آگ ایسے نہیں لگاتا، اصل میں وہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہا ہے۔ قرآن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب بندہ کسی کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے خلاف ذاتیات پہ اتر آتا ہے۔ ایسے بات ہے نا، یہ ان کی شکست ہے، لیکن یہی خوش فہمی اپنے دل میں نہ لے کے جاؤ۔ میرا یہ سوال ہے، ان کی تو شکست ہے ہی ہے، لیکن یہ قرآن جلایا کیوں گیا؟ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن ہمارے ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ مسلمانوں، تم نے تو مجھے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، دیکھو میرے ساتھ غیروں نے کیا کام کر دیا ہے۔ اب اتنے بیٹھے ہو، کیا یہ میسج ہم نہیں لے کے جا سکتے؟ کتنا عرصہ گزر گیا، مسلمان نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ آپ نے اپنے دل پہ غور کرے نا، کتنا عرصہ گزر گیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اور پھر ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں اس لیے آگ لگاتے ہیں۔ آپ نے مسلمان ہونے کے بعد قرآن کو کیا محبت کا رشتہ دیا ہے بتائیں نا۔ یہ قرآن مجید نے ہمارے ضمیر کے دروازے پر دستک دی ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ قرآن مجید، میں قرآن ہوں، مجھے پڑھو۔ لوگ ایسے ہی مجھے آگ نہیں لگا رہے، تم نے جو مجھ سے پیار کا رشتہ چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں، خدا کے لیے ذرا یہ میسج بھی یہاں سے حاصل کرو۔ اور پھر اگلی بات بھی بتا دوں میں آپ کو، یہ تو شکر کریں کہ جب وہ آگ لگائی جا رہی تھی تو وہاں پر ایک نوجوان تھا مسلمان، جس کے دل کی دنیا بھی آباد تھی، اور ہونی بھی تھی، چونکہ نام جو عمر ہے۔ عمر ہی ہوتا ہے وہ جس زمانے میں مرضی ہو۔ یعنی میں اگر یوں بات کہوں تو آپ کو مزہ آ جانا چاہیے کہ عمر جو ہوتا ہے نا، وہ کفر کے سینے میں ٹھڈا ضرور مارتا ہے، کفر کے سینے میں لات ضرور مارتا ہے۔ ارے یہ 1400 سال بعد کا عمر ہے، وہ جو مصطفیٰ کا عمر ہوگا، جسے مانگ کر لیا تھا۔ بتاؤ اس عمر بن خطاب کی شان پھر کیا ہوگی؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمر تھا نا، تو عمر سے پھر برداشت نہیں، اور ساتھ میں الیاس بھی تھا۔ الیاس بھی تو کوئی عام شے نہیں ہے نا، سمجھ آئی ہے نا جی؟ اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو تو تب بھی کمال، اور اللہ کے ولی کی طرف نسبت ہو تو تب بھی کمال۔ عمر الیاس، اس نے ایک ہی اس کو لات ماری۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے قاری صاحب سدھی وجی نہیں، میں کہا چنگا ہویا ہے اگے وجہ۔ میں نے کہا اگر سدھی لگتی تو انہیں مار جانا سی، تو پھر کہنا تھا مسلمان دہشت گرد ہیں۔ یہ بچنے میں بھی حکمت ہے۔ لات کی کوئی اگرچہ سیڈ تو لگ گئی، ماڑی جی وجی ہے، لیکن ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام بھی نہیں آیا، اور انہوں نے بھی چانن ہو گیا ہے۔ نہیں، ابھی ان کے اندر وہ محبت باقی ہے۔ اور پھر اگلی بات، راتوں رات بیٹھے سارے وہ پارلیمنٹ والے، تو انہوں نے کہا جی قانون بنا دو کہ کوئی مذہبی کتاب کی توہین نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا پھر اسلام کی طاقت دیکھی ہے، ایک ٹھڈے میں سب کو سیدھا کر کے رکھ دیا، ایک ٹھڈا، ایک لات لگی اور سارے قانون سیدھے ہو گئے۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم یورپ دنیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ مدرسوں کی مخالفت کرتے رہتے ہو، یہ صلہ دو گے ہمارے ملک والوں کو؟ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو لگام دو، جو علماء کے خلاف ہو، مدارس کے خلاف ہو، شکر کرو یہ ہیں، اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب، او جی ٹیلی نار بند کر دو، یہ ناروے کا ٹیلی نار بند کر دو۔ میں نے کہا بیٹا ٹیلی نار بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ جو تمہارے گھروں کی الماریوں